بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جلد اسکن کی ایک ایسی بیماری کے متعلق بات کریں گے جو کہ بیسیکلی فنگس یعنی فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں ٹینیا یا رنگ ورم بھی کہا جاتا ہے، اور جسے ہم عام زبان میں دھات، کھاج، کھجلی یا دھدری بھی کہتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ایک فنگل انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو دوستوں، میں ڈاکٹر کامران محمد رفیق اور آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ عام حالات میں فنگس یعنی فنجائی ہماری جسم کی جلد کی اوپری سطح، جسے سپرفیشل اسکن لیئر کہا جاتا ہے، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول سراؤنڈنگس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فنگس ہماری اسکن کے ڈیڈ سیلز، مردہ خلیوں کو اور پروٹین ڈیبریز کو کھاتے ہیں، اور جسم کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر ہماری جلد کی اوپری سطح پر رہتے ہیں۔ لیکن جب ان فنگس، ان جراثیمز، پیراسائٹس کو ان کی فیوریبل کنڈیشنز میسر آ جائیں، جن میں جسم میں نمی کا زیادہ ہونا، پسینے کا بکثرت نکلنا اور صحیح طریقے سے خشک نہ ہونا، ہمارا ماحول مرطوبیت والا موسم وغیرہ جس میں شامل ہے، اگر یہ فیوریبل کنڈیشنز ان فنگس کو مل جائے تو یہ فنجائی تیزی سے پھیلتے ہیں اور ہمارے جسم میں کھجلی، جلندہ کھجلی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ فنجائی، یہ فنگس زیادہ تر ہمارے جسم کے، ہماری اسکن کے ان حصوں پر زیادہ پھیلتے ہیں جہاں پسینہ بکثرت زیادہ آتا ہے اور نمی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان حصوں میں ہمارے جنگھاسے یعنی گروئنس ریجن، ہمارے بٹوکس یعنی کولے والی جگہ، انڈر آرمز یعنی بغلوں میں، ناف میں، اور پیٹ اور چھاتی کی تہوں میں، ایبڈومینل فولڈز جسے کہا جاتا ہے یہاں پر، اور ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں یہ فنگائی زیادہ تر تیزی سے پھیلتے ہیں اور وہیں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ فنگائی عموماً فنگس جو ہوتا ہے یہ گول ریش کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں، اور ان کی باؤنڈریز، سراؤنڈنگز لال دھاریوں نما کیڑے کی طرح ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے ان کو رنگ ورم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر بات کی جائے کہ یہ فنگس انفیکشن کن افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے یا جن کو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو زیادہ تر یہ فنگس انفیکشن ایسے افراد میں جن کی امیونٹی پاور، ول پاور، قوت مدافعت نسبتاً کمزور ہوتی ہے، ایسے افراد میں ڈائبیٹک پیشنٹ، اوور ویٹ یعنی موٹے افراد، بڑی عمر کے افراد، چھوٹے بچوں میں، یا ایسے لوگوں میں جو HIV میں مبتلا ہوتے ہیں یا لمبے عرصے تک ادویات، اینٹی بائیوٹکس کھاتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی ول پاور، امیونٹی فورس نسبتاً کمزور پڑ جاتی ہے، اور ایسے افراد میں عموماً اسکن کی یہ ڈیزیز جسے فنگل انفیکشن کہا جاتا ہے زیادہ تر دیکھنے میں ملتی ہے۔ دوستوں، فنگل انفیکشن پھیلنے کی بات کی جائے کہ کس طرح ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس کے 4 ویز ہیں، 4 اس کے طریقے ہیں جس کی وجہ سے یہ تیزی سے پھیلتا ہے، جن میں نمبر 1 پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کہلاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں انفیکٹڈ پرسنس کو، اگر کسی شخص کو، متاثرہ شخص کو اگر یہ فنگل انفیکشن ہو، دھدری وغیرہ ہو، تو یہ شخص اگر کسی صحت مند شخص کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس سے یہ جراثیمز، یہ فنگس صحت مند شخص کو بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور اس کی باڈی میں تیزی سے پھیل جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو اس فنگل انفیکشن کے ٹرانسفر میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یہ کہلاتا ہے انفیکٹڈ اینیملز ٹو ہیلدی پرسنز، یعنی دوستوں ہمارے ارد گرد پائے جانے والے پالتو جانوروں میں، پیٹس میں، جن میں کتے، بلیاں شامل ہیں، اگر ان کو یہ انفیکشن ہو، فنگل انفیکشن ہو، تو ان کے ذریعے یہ جراثیمز، یہ پیراسائٹس
صحت مند انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ آبجیکٹ ٹو ہیومن انفیکشن کہلاتا ہے، یعنی متاثرہ فرد کا، یعنی اگر کسی متاثرہ شخص سے اس کو فنگل انفیکشن ہے، دھدری وغیرہ ہے، اس کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی صحت مند شخص استعمال کرے، جیسے کسی شخص کا تولیہ، اس کا صابن، کنگھی، اس کے ساکس، موزے، اس کا بسترا، اس کے کپڑے شیئر کرے، تو اس کنڈیشن میں بھی یہ جراثیم صحت مند انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ فرام سوئلز ٹو ہیلتھی پرسنز انفیکشن کہلاتا ہے، یعنی مٹی کے ذریعے، یعنی اگر مٹی کے اندر فنجائی کی مقدار زیادہ پائی جائے اور اس مٹی سوئلز میں کام کیا جائے اور صحت کا خیال نہ رکھا جائے، صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، تو مٹی کے ذریعے بھی یہ انفیکشنز انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ جو کسانز وغیرہ ہوتے ہیں، پارٹس وغیرہ میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سارے اسپورٹس فیسٹیولز ہیں جو کہ مٹی میں ہوتے ہیں، سوائلز میں کھیلے جاتے ہیں، جیسے کبڈی وغیرہ ہے۔ تو یہ اسپورٹس کے بعد، ان جگہ پر کام کرنے کے بعد اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ جراثیم صحت مند انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ فنگل انفیکشن باڈی کے اسکن کے جس حصے پر ہوتا ہے، جہاں پھیلتا ہے، اس حصے کی مناسبت سے اس فنگل انفیکشن کو ایک اسپیسیفک نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ یعنی رانوں میں پائے جانے والی دھدر کو ٹینیا کروریس کہا جاتا ہے، جس سے آپ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے سینٹرلی فیئر اور سراؤنڈنگ اس کی ابھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جنگاسوں میں پائے جانے والی دھدر کو بھی ٹینیا کروریس کہا جاتا ہے، جس سے آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی سینٹرلی فیئرس ہوتی ہیں جبکہ سراؤنڈنگس ابھری ہوئی ہوتی ہیں۔ پیٹ میں ایبڈومن میں پائے جانے والی دھدر کو، جو کہ پسینے کی باعث ہوتی ہے، فیئر کلرز لوگوں میں واضح طور پر نظر آتی ہیں، چیسٹ میں بھی پائی جاتی ہیں، ان کو انٹرٹرائگو کہا جاتا ہے۔ نمی والی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے سے ہونے والی دھدر کو ٹینیا بٹوکس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ تیزی سے پھیلتی ہے اور زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بغل میں انڈر آرمز پائے جانے والی فنگس کو ٹینیا ایگزیلا کہا جاتا ہے، جو کہ زیادہ تر پسینے کے باعث ہوتا ہے۔ کانوں پر اور چہرے پر پائے جانے والی دھدرز کو فنگل انفیکشن کو ٹینیا فیشیلیس کہا جاتا ہے، جو کہ پورے چہرے پر اور کانوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور داڑھی کے مقام پر، مونچھوں والی جگہ پر بھی ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں پائے جانے والے فنگل انفیکشن کو، جو کہ دھدر بھی کہلاتی ہے، ٹینیا مینم کہا جاتا ہے۔ انگلیوں کے گرد بھی ہوتا ہے، کلائیوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں، بہت ساری ایسی SOPs ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، جن کو فالو کر کے ہم فنگل انفیکشن سے بچ سکتے ہیں، اور اگر کسی افراد اس انفیکشن میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں تو ان احتیاطی تدابیر کو اپنا کر بآسانی ایزی ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس انفیکشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر میں جو متاثرہ فرد یا شخص ہے، اس سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا، اس کی استعمال کی ہوئی اشیاء جن میں اس کا تولیہ ہے، اس کا بسترا ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے موزے، کنگھی وغیرہ ہے، ان کو شیئر کرنے سے پرہیز کرنا، استعمال کرنے سے بچنا۔ اسی طرح صحت مند زندگی گزارنا، مرچ مسالہ جات والی اشیاء سے پرہیز کرنا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، روزانہ صاف استری کیے ہوئے کپڑے پہننا، دن میں کم از کم 1 سے 2 مرتبہ نہانا صاف پانی سے، اچھا صابن یوز کرنا، اپنا تولیہ اور صابن سیپریٹ رکھنا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی SOPs ہوتی ہیں، پریونشنز ہوتی ہیں، جن کو فالو کر کے ہم فنگل انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔